اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید کی آیات بینات میں اہل ایمان کو اس بات کی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس جگہ رہتے بستے ہیں اپنے اس وطن کی ترقی و سالمیت کے لیے نہ صرف یہ کہ جد و جہد کرتے رہیں بلکہ اللہ رب العزت سے اس میں امن و سلامتی کے استحکام و استقرار کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو جد و جہد کیے ہیں یہ ان کے محض اپنے جذبات ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے قرآنی ہدایات بھی ہے، نبوی تعلیمات بھی ہے، دین و مذہب میں بھی اس کی ہدایات موجود ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیام فرما رہے، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام حق آپ پر نازل ہوا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، اور ورقہ بن نوفل نے آپ کی زبان مبارک سے ان کلمات طیبات کو سننے کے بعد، آیات قرآنیہ کو سننے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار کیا، اور انہیں تجربات کی روشنی میں درپیش خطرات کا بھی تذکرہ کیا کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کوئی رد عمل ظاہر نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کو ستائیں گے، اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے زبان اقدس سے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم کی شرارت کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑتا۔ تب رسول پاک علیہ السلام گویا ہوئے اور فرماتے ہیں اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے اپنے وطن سے نکلنے پر بھی مجبور کریں گے؟ تو امام سہیلی رحمہ اللہ الروض الانف میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے پہلے والے جملوں پر کوئی تبصرہ نہ کر کے وطن سے نکالے جانے والی بات سننے کے فوری بعد جو رد عمل ظاہر کیا اور حیرت و استعجاب کے عالم میں پوچھا آوا مخرجیہم، کیا یہ بھی وقت آئے گا کہ میں اپنے محبوب وطن سے نکلوں گا؟ تو فرماتے ہیں فیہ دلیل علی حب الوطن و شدت مفارقتہ علی النفس، یہ ارشاد رسول پاک اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وطن سے محبت فطرت میں داخل ہے اور وطن سے جدائی قلب پر نہایت ہی شاق گزرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اس پاکیزہ شہر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے شہر مکہ تو کس قدر میرے پاس محبوب ہے اور نہایت ہی پاکیزہ ہے، اگر حالات اس بات کا تقاضا نہ کرتے تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی وطن سے کس قدر محبت ہے، طبعی طور پر الفت ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام سفر ہی میں ہیں کہ مکہ مکرمہ کی یاد حبیب پاک کے قلب اقدس کے اندر ہلچل مچا رہی تھی، تو رب تبارک و تعالی نے آیت نازل کی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے حبیب کبھی نہ خاطر نہ ہو، بے شک وہ پروردگار جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے آپ کو پھر سے مکہ مکرمہ آپ کے وطن کی طرف امن کے ساتھ لے آئے گا۔ تو یہ حقائق ہے ایک مسلمان کے لیے، اور ابنائے وطن سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری رگ و ریشے میں رہنے والی محبت ہے، اس لیے کہ اس کو ہمارے دین اسلام نے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور وطن سے محبت کی بات شریعت کے تناظر میں بھی، احکام و مسائل کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ وطن جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں رہتا ہے، جو اس کا وطن اصلی ہے، اگر اس سے وہ کہیں سفر کے لیے نکل پڑتا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو 4 رکعت کی بجائے اس کے لیے 2 رکعت قصر کرنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ سفر کرتے کرتے اپنے وطن سے صرف گزر ہی رہا ہے، باقاعدہ وطن میں ٹہر نہیں رہا ہے، کچھ دیر کے لیے آیا ہوا ہے اور نماز ظہر کا وقت آ گیا، اب اس کو 2-4 دن بھی ٹھہرنا نہیں ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ تیرا اصلی وطن ہے، یہاں رعایت نہیں ہوگی، 4 رکعت پوری تجھے پڑھنی ہوگی۔
تو شریعت نے کس قدر وطن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کام کے اندر بھی. اور احکام و مسائل کو مرتب کرنے والے فقہا فرماتے ہیں کہ جس وطن میں بندہ رہتا بستا ہے وہاں کا عرف و رواج بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے. وہاں کے رواج اور عرف کی وجہ سے احکام کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہے. اسی لیے علامہ شامی نے منظومہ میں لکھا ہے العرف فی الشرع له اعتبار ولذا علیہ الحکم قد یدار. شریعت میں عرف کا اعتبار ہے اور اس پر احکام شریعت کا بھی مدار ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے شریعت مطہرہ نے وطن کو کس حیثیت سے دیکھا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے. اب رہ گیا ہندوستان سے ہمارا تعلق اور ہندوستان کی ترقی و استحکام میں ہمارا کردار. یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اسی دھرتی پر تشریف لائے اور آپ کی مبارک نسل یہیں سے پھیلی اور اس کے بعد دیگر خطوں میں جا کر آباد ہوئی. اصلی وطن آپ کا یہی ہندوستان ہے. یہیں سے آپ نے 40 مرتبہ حج کے لیے سفر فرمایا اور ہر سفر کے بعد آپ اپنے وطن ہی کو لوٹ کر تشریف لاتے اور سکونت اختیار فرماتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ اپنے وطن کی ترقی کے لیے اور وہاں کے باشندگان کو امن و سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا جائے, کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تعلیم دیتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے اصول سکھاتے ہیں, وہاں کے غلے اور وہاں کی پیداوار سے کس طرح استفادہ کیا جائے اس کے اصول بتاتے ہیں, شجرکاری کی تعلیم دیتے ہیں, فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اصول آپ مرتب فرماتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہاں رہنے بسنے والے کا کسی دھرم کے ہوں, کسی مذہب کے مسلک کے ماننے والے کیوں نہ ہو, تعلیم یہ دیتے ہیں ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ ہو, ان کے ساتھ امن و آشتی کا پیغام عام کیا جائے. اور امام الانبیاء مومن کی تعریف کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہوئے والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم, کامل مومن وہ ہے کہ جس سے تمام انسانوں کے جان اور ان کے مال محفوظ رہے, کسی کے لیے کوئی وہ خطرے کا باعث نہ بنے. اب رہ گیا ہندوستان کے اندر 16ویں صدی عیسوی کے اختتام پر برطانوی سامراج کا جو یہاں ورود ہوا. ابتدا میں جیسے آپ نے سنا ہے کہ سیاحت کے لیے آئے, پھر تجارت کے جذبے سے رہنے لگے, تھوڑی سی زمین مانگی, اس کے بعد اس کو پھیلاتے رہے اور پھر انہوں نے نفاق کے بیج بونا شروع کیا اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سازشیں رچی, یہاں تک کہ اس سازش میں کامیاب ہوئے. اس وقت 1585 عیسوی میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا تھا سب سے پہلے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے. آپ نے مکتوبات شریف میں اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ یہ فرنگی سب سے بڑے دشمن ہیں, ان کے عزائم آگے ملک کی تباہی کے حوالے سے ہیں, اس لیے ان سے چوکن نہ رہا جائے, ان کے دجل و فریب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جس مرد حق آگاہ نے مومنانہ فراست سے ان کے مزعومہ تصورات کا ادراک کیا تھا وہ امام ربانی. 1585 عیسوی میں آپ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا, ابھی جب کہ وہ قدم جما رہے تھے. اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے ملک کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے پوری قربانیاں دی ہے. آپ نے سماعت فرمایا اور مقالہ جات میں سنیں گے کس طرح مسلمانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے, اہل اسلام کو تیار کیا ہے. اور یہ دینی مدارس کی برکتیں ہیں, جہاں قال اللہ قال رسول صبح و شام پڑھایا جا رہا ہے, وہاں یہی نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, فریض حج ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, بس تمہاری شرعی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نہیں, وہی درسگاہ میں بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھانے والے بتائے کہ جس ملک میں رہتے بستے ہو, اس ملک پر اغیار ناپاک اپنے منصوبوں کے ساتھ قبضہ جما چکے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے. اس کے لیے افراد سازی کی گئی. اور آپ نے سنا ہندوستان میں امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شہزادے سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد رشید شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ابو سعید مجدری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت محدث رکن رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر کے برادر طریقت ہیں, اور دیگر علماء کرام نے, علامہ فضل خیر آبادی نے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس سلسلے میں نہایت تگ و دو کی اور قربانیاں دی. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ سولی پر لٹکایا گیا,
تختے دار کو انہوں نے چوما کہ ہم یہ قربانی دے رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کو ان کے شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ملک آزاد ہوا، اس کی آزادی میں قید غلامی سے چھٹکارا دلانے میں انہوں نے اپنی قربانیاں دی۔ مسلمانوں کی ان قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ایک دو نہیں لاکھوں کے افراد کے نذرانے پیش کیے گئے، اور علماء کرام کو کس قدر پریشان کیا گیا۔ ارے وہ خنزیر کی کھال کے اندر انہیں لپیٹا گیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، جلایا گیا۔ کیا تصور بھی کر سکتے ہیں آپ کس قدر روح فرسا مظالم کھائے گئے، لیکن یہ سب مظالم کو سہا کس لیے؟ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، قید غلامی سے آزاد کرانے کے لیے۔ اور ایک بات آخر میں جاتے جاتے عرض کرتا ہوں، حیدرآباد دکن کے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی بامی جامع نظامیہ نے بھی برطانوی سامراج کے خلاف، ان کے افکار و نظریات کے خلاف اپنی کتابوں میں مواد دیا ہے، اور امت کو باخبر کرایا ہے کہ ان سے ملک کو بھی بچایا جائے اور اپنے امن و سلامتی کو بھی بچایا جائے۔ اور پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ ملک صرف آزاد ہونے کے بعد ہی سلامتی سے نہیں رہ سکتا، بلکہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کا تحفظ ضروری ہے۔ ہر ملک کا رہنے والا کا مذہب اس کا کوئی بھی کیوں نہ ہو، ملک کا باشندہ ہے، انسان ہے، بنو آدم ہے، اس کے ساتھ انسانیت کے حوالے سے رواداری ہونی چاہیے۔ تعلیم اس کا حق ہے، اور اس کو دنیاوی ترقیات سے نوازنا اس کا حق ہے۔ چنانچہ یہ فکر و ذہن کے دھارے کو بھی آپ نے حق کی طرف موڑا ہے۔ اللہ پاک ان مجاہدین کی کاوشوں کی برکتوں کو ثمرآور کیا ہے، اور آج الحمدللہ بیرسٹر اسد اویسی صاحب یہ 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک عظیم سیمینار کا انعقاد فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر برآمد ہوں گے، اور یہ جو نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، پھر قبائلیت میں بانٹ کر یہ تشدد کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے حقائق واضح ہوں گے، آنکھیں کھلیں گی، دل کے اندر یہ روشنی پہنچے گی۔ اللہ ان کاوشوں کو ثمرآور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، یقیناً آپ کے خطاب نے ہمیں جوڑا ہے، روشنی بھی دی ہے۔